بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کیا کرو۔ ہمیشہ بہترین اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالو۔ نیم گرم پانی پیو، دماغ تیز کام کرے گا۔ ہری مرچ کی چٹنی کا استعمال چہرے کی جھریاں ختم کرتا ہے۔ تلی ہوئی چیزوں کے زیادہ استعمال سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بندے کے زیادہ سونے کی عادت بندے کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ کھانا کھا کر فوری سونے سے بھوکا سونا زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو نہار منہ سبزہ وغیرہ میں جا کر لمبے سانس لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جھریاں آ جاتی ہیں۔ ناظرین، شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے یہ الرجی ہوتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ بغیر چینی کے چائے پی لو، آپ کا دماغ تیز ہوگا۔ مچھلی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ مچھلی کھانے سے خون نہیں جمتا اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے ساتھ اگر پانی پینا ہے تو کھانے سے پہلے پیو یا کھانے کے درمیان پیو۔ کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیو۔ دوپہر کے وقت نمکین پانی پینے سے جگر خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے۔ اپنے کھانوں اور سلاد میں ٹماٹر کا استعمال کیا کرو۔ یہ سفید موتی اور دیگر آنکھوں کی بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر مت کھاؤ، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، جو کدو کا سالن بنا کر کھاتا ہے مثانے کی بیماری سے دور رہتا ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے سے کینسر سے بچے رہو گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت مکھن کو اپنی زبان سے لگاؤ، زبان پر چھالے نہیں بنیں گے۔ صبح کو جو سبز چائے پیتا ہے اس کا زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کی کٹکڑی ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر کمزور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ کبھی مہمانوں کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھائیں ورنہ گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ناظرین، جگر کی بیماری میں انسان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے کھیرے کو روزانہ استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ شریف پڑھ لینا برکت کا باعث ہے۔ سورہ فلق شیطان سے بچاتی ہے اور سورہ مزمل آخرت میں خوش رکھے گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کیا کرو ورنہ پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ بدن سے بدبو آئے تو عرق گلاب پانی کے اندر ڈال کر روزانہ نہایا کرو۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے میں تھوڑی سی شملہ مرچ ضرور استعمال کیا کریں۔ ناظرین، بینگن اور مٹر کھانے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ لوکی کا سالن کھاؤ، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ بحث عقل میں کمی کرتی ہے۔ زیادہ چپ رہنے سے ہی آپ کی عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیپل کا پتا منہ میں رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لو، اس سے ذکر کی صفائی ہو جاتی ہے۔
4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا اور چہرہ صاف ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمو چکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ بار بار پیشاب کا آنا مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ آنکھوں کے نیچے بادام روغن لگا دو، آنکھوں میں چمک اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ کھانا کھانے سے قبل 1 لہسن کا جو کھا لو، پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیم گرم پانی صبح کے وقت استعمال کر لو، اس سے جلد تازہ رہے گی۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھا جاؤ، خارش رک جائے گی۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کرنے کے لیے نکلو تو اس سے پہلے 1 پھل کھا لو، سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ 1 لیمو کا استعمال آپ کے موٹاپے میں کمی لاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ ناظرین، نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے بدن کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں چنے، کھجور اور گوشت کا زیادہ استعمال کیا کرو۔ زیادہ چائے پینے سے گریز کرو۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں، یہ ٹوٹکا بہت مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہو یا پھیپھڑوں کی بیماری لگ گئی ہو، ایسے لوگ ہمیشہ غم میں رہتے ہیں۔ کچے کالے چنوں کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور نہار منہ کھا لیں، یہی پانی پی لیں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر کھانے کے بعد مسواک کرنے سے منہ کی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے کھانے میں دہی ضرور کھاؤ، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ دہی کا جوس پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھورے رنگ کا پخانہ آئے تو یہ کھانا ہضم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بیماری لگ جائے تو مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، اس سے بدہضمی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ زہریلی چیز حلق میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر اثر نہیں کرے گا۔ بدن کی کسی جگہ پر سوج جائے تو ایلو ویرا سے بدن کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں 3 تولہ روغن سرسوں ملا دیں کہ یہ مرہم سا بن جائے، پھر خارش کی جگہ پر ملیں اور 1.5 گھنٹے بعد غسل کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ عمل رات کے وقت کریں۔ شہد 20 ملی لیٹر 10 ملی لیٹر پانی میں ملا لیں اور صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ کچھ عرصے میں بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف شامل کریں۔ چائے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پینا۔ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر ہو سکتا ہے۔ لونگ کو ٹھنڈے موسم میں کھانا چاہیے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ سر پر نمک والا پانی لگا لو، اس سے سر کی جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ جو اپنے کھانے میں آلو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 4 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے: ذکر اللہ کرنا اور صدقہ خیرات دیتے رہنا، گناہوں پر توبہ کرنا اور عبادت کرنا۔ جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ ہمیشہ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔
انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتی ہیں، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل تھوڑی سی سلاد کھا لیا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پیٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ہچکی کو بند کرنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ انجیر موٹاپے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ٹھیک رکھتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر کا تعلق دل کی شریانوں سے ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھایا کریں، کیونکہ کھیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا، استغفار کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ 1 چمچ اسبغول لے گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو، اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا درد نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کر لیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، طاقت آ جائے گی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دانت میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر دانت پر رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں بدن پر موٹے موٹے بالوں سے پریشان ہوں وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیاں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے انسانی دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اگر لونگ چبا کر کھا لو۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر منہ پر رگڑ لیا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ ضرور واک کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کریں۔ رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارا کھا لو، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہو جائیں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہوگی۔ ناظرین، ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملا لیں، اس کے ساتھ لیمو اور شہد صبح نہار منہ پئیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چباؤ، جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف چوس لے۔ اسبغول کا چھلکا نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کرو، اس سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ عام دودھ میں ارکے گلاب ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔
नमक वाले पानी से घर को धो लिया जाए तो कीड़ों मकोड़ों से निजात मिल जाती है। बदन की सुस्ती दूर करने के लिए 3 खजूरें रोज़ाना खाया करें। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए खुद को मोबाइल से दूर रखें। बालों में सूरजमुखी का तेल लगा लिया करो। बाल कभी खुश्क और रूखे नहीं होंगे। रात के वक्त सोने से पहले चाय पीने से बच्चों, वरना आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते हों तो बालों को उबले हुए चावलों वाले पानी से धो लिया करें। एक औरत की दीनी तरबियत पूरे ख़ानदान की इस्लाह का ज़रिया है। जब तुम्हें अपने घर में रिज़्क़ की तंगी महसूस हो, रिज़्क़ तंग होने लगे, तो अपनी बेटियों बहनों को अपने घर में दावत पर बुलाया करो। ज़िंदगी में 5 चीज़ें तुम्हारे पास हों तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। नंबर 1 अच्छा दोस्त, नंबर 2 अच्छी ज़बान, और नंबर 3 रिज़्क़ हलाल, और नंबर 4 माँ की दुआ और खुश अखलाक़ी। किससे बदला लेना चाहते हो तो सिर्फ इतना ज़रूर सोचना कि तुम अपने खुदा के नज़दीक कितने कसूरवार हो। 3 चीज़ें छुपाना ज़रूरी है, और दौलत और रिज़्क़। जो वक्त गफलत में गुज़रा उस पर तौबा करके अब हर लम्हे उसको बेदार रखो। नज़रीन, कभी अपनी 2 चीज़ों पर भरोसा ना करना, अपनी दौलत और ताकत पर, क्योंकि गरीबी और बीमारी आने में देर नहीं लगती। बालों को उबले हुए चावलों वाले पानी से धोया करो, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आप अपने दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं तो कभी पेट भरकर खाना मत खाएं। लहसुन के पत्ते खारिश वाली जगह पर रगड़ लेने से खारिश ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, सरसों के फूल की खुशबू सूंघ लेने से दिमाग की रगें तेज़ हो जाती हैं। टमाटर खाकर ऊपर से दूध पी लिया करो, मोटापा कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बाल सफ़ेद ना हों और हमेशा काले रहें तो सर पर मूली का रस लगा लें, इससे बाल सफ़ेद नहीं होंगे। भेड़ का गोश्त खाओ, हाजमा ठीक रहेगा। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मलट्ठी खा लिया करो। मैदे की तेज़ाबियत का मसला जिस इंसान को हो वो अचार खाने से गुरेज करे। ज़ख्मों से आने वाली पीप को रोकने के लिए जब पानी फल खा लिया करें। नज़रीन, काली मिर्च रोज़ाना इस्तेमाल करने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। खाने के बाद पानी पीना वज़न को मोटा करता है। सुबह का नाश्ता वक्त पर कर लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। तूरी की सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन की जिल्द जवान रहती है। दांतों में दर्द हो तो बकरी की चर्बी का तेल लगाओ, अफाका होगा। नज़रीन, कमज़ोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ रहा हो तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लो। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल के दर्द का मसला ख़त्म हो जाएगा। खाना खाने के 2 घंटे बाद तक नहीं सोना चाहिए, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती। अगर नाक की हड्डी और गोश्त बढ़ने लगे तो लाल मिर्चें और सेब का सिरका पानी में मिलाकर पीने से गोश्त और हड्डी बढ़ना रुक जाते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो आंवले का पाउडर दूध के साथ लेने से ब्लड प्रेशर की बीमारी कम हो जाती है। पानी में नींबू निचोड़कर पी लेने से बाल लंबे होते हैं, वज़न कम होता है। अगर पेट में गैस भर जाए तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पी लेने से गैस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। एक तहकीक के मुताबिक औरतों का दिमाग मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हमदर्दी ज़ाहिर करता है। हमेशा सदका उसी की मुसीबत को दूर करता है जिसको सदका निकालना मुसीबत नहीं लगता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नंबर 1 नमाज में दिल को, नंबर 2 तन्हाई में सोच को, और नंबर 3 महफिल में ज़बान को, नंबर 4 रास्ते में निगाह को। अगर गुनाह नहीं छूट रहा तो तौबा भी मत छोड़ना।
انشاءاللہ توبہ کرنے کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ جب تم کو کسی چیز سے رب کریم محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم بالکل بھی قابل نہیں ہوتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہو، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور شکر کرنے والوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو، تو روزانہ انگور کھایا کرو۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ شوگر اور گردے کے درد کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید چیز ہے۔ اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے۔ میتھی ابال کر اس کے پانی سے زرد ہونے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں۔ جس قسم کا بخار ہو، سبز الائچی چند دانے ایک کپ پانی میں ابال کر اس میں عرق گلاب ملا کر مریض کو پلا دیں۔ اگر وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ کم سے کم 6 کیلے کھا لیا کرو۔ وزن بڑھنے لگ جائے گا، ہڈیاں مضبوط ہونے لگ جائیں گی۔ بند گوبھی کے پتے معدہ کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ اس سے معدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں۔ پیاز کا رس کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔